بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا۔ امی اور دادا کی وفات کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، دل غمگین رہتا، کسی سے بات نہ کرتے تھے۔ دادا کی وفات کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے ہی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگرانی میں پالا۔ وہ اپنے لڑکوں سے زیادہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے تھے۔ ایک بار مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضرت ابو طالب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کعبہ کے پاس پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کعبہ سے لگا کر اللہ سے دعا کی تو اچانک آسمان پر بادل چھانے لگے اور پھر اتنی تیز بارش ہوئی کہ مکہ کی گلیوں میں پانی بہنے لگا۔ حضرت ابو طالب بہت زیادہ غریب تھے، گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے تاکہ گھر میں روٹی کا انتظام ہو سکے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا کر واپس لوٹ رہے تھے۔ امی اور دادا کی وفات کا غم اتنا زیادہ تھا کہ چہرے پر اس کے آثار نظر آتے تھے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بکریوں کو ہکاتے ہوئے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پیروں میں چپل بھی نہیں تھی، صرف ایک تہبند باندھ رکھا تھا۔ تیز کڑی دھوپ تھی، گرمی کی وجہ سے چہرہ لال پڑ گیا تھا، اور اسی حالت میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کو لے کر گھر پہنچے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے ہونے کا بہت احساس رہتا تھا کہ نہ میری ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ کوئی بھائی بہن ہے۔ یہ غم ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ایسا سوار رہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اکیلے خاموش بیٹھے رہتے، محلے کے بچوں کے ساتھ بھی نہ کھیلتے۔ حضرت ابو طالب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خیال رکھتے تھے۔ جب بھی کھانا کھانے بیٹھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہوئی تو ایک دن ابو طالب نے شام شہر کی طرف تجارت کے لیے جانا چاہا تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ اے میرے بیٹے، میں کچھ مہینوں کے لیے شام شہر کاروبار کے لیے جانا چاہتا ہوں، اس لیے تم اپنا خیال رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے میرے چچا، آپ کو تو پتا ہے نا کہ یہاں مکہ میں میرا آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، آپ کے بغیر کیسے رہوں گا، اس لیے آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے۔ بھتیجے کی ضد اور شوق دیکھ کر حضرت ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، چلو تم بھی تیار ہو جاؤ۔ اور پھر ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر شام شہر کی طرف چل دیے۔ اس قافلے میں 100 سے زیادہ آدمی تھے۔ یہ قافلہ چلتا چلتا جب شام شہر کے قریب پہنچا تو ان قافلے والوں کا گزر عیسائیوں کے ایک بہت بڑے عالم و جادوگر کے پاس سے ہوا جس کا نام بحیرہ تھا۔ اس بحیرہ جادوگر نے شام کی طرف جانے والے راستے ہی میں ایک طرف اپنا چھوٹا سا گھر بنا رکھا تھا اور اسی میں کچھ خادموں کے ساتھ رہتا تھا، کیونکہ اس نے پڑھ رکھا تھا کہ ایک دن اسی راستے سے اس دنیا کا آخری نبی گزرے گا۔ اسی نبی کے انتظار میں بحیرہ جادوگر نے اس راستے پر اپنا گھر بنوایا اور روز صبح وہ چھت پر چڑھ کر مکہ کی طرف سے آنے والے قافلوں کو بہت غور سے دیکھتا۔ جس دن حضرت ابو طالب اس قافلے کے ساتھ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بحیرہ جادوگر کے گھر کے پاس سے گزرے تو اس جادوگر نے دور ہی سے اس قافلے کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ وہی قافلہ ہے جس میں آخری نبی ہوگا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ راستے کا ہر پیڑ و پتھر اس قافلے والوں کو سجدہ کر رہا ہے۔ اس لیے وہ سمجھ گیا کہ ضرور اسی قافلے میں وہ نبی ہے۔ وہ جادوگر جلدی سے چھت سے نیچے اترا اور اپنے خادموں کو بلا کر کہا کہ آج ان قافلے والوں کے لیے کھانا تیار کرو، میں ان کی دعوت کروں گا۔ اتنی دیر میں وہ قافلہ آ پہنچا جس میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تھے۔
یہ قافلہ اس بحیرہ جادوگر کے گھر کے پاس ہی ایک بڑے پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ بحیرہ جادوگر اپنے گھر سے نکلا اور اس قافلے والوں کو آ کر بہت غور سے دیکھنے لگا۔ پھر اچانک اس کی نظر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے چچا ابو طالب کے پاس خاموش بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی بحیرہ جادوگر پہچان گیا اور پھر اس نے قافلے والوں سے کہا کہ آج دوپہر کو تم سب کی میرے گھر دعوت ہے۔ یہ سن کر قافلے والوں کو بہت حیرانی ہوئی کہ ہم تو اکثر اس راہ سے گزرتے رہتے ہیں، اس جادوگر نے آج تک ہم سے کبھی بات تک نہیں کی، تو آج اسے کیا ہو گیا ہے کہ یہ ہم سب کی دعوت کر رہا ہے؟ تو قافلے والوں میں سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اے جادوگر، آج تک تو آپ نے کبھی ہماری دعوت نہیں کی، تو پھر آج کیوں ہماری دعوت کر رہے ہیں؟ تو اس جادوگر نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا کہ تم ہمارے مہمان ہو اور مہمان کی عزت کرنا ہمارا مذہب ہے، اسی لیے ہم نے تم سب کی دعوت کی ہے۔ اس جادوگر نے کسی کو کچھ بھی نہ بتایا۔ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، کھانا تیار تھا، قافلے والے ادھر ادھر بکھر چکے تھے، تو بحیرہ جادوگر نے اپنے ایک خادم سے کہا کہ سارے قافلے والوں کو جمع کرو اور ان کے لیے کھانا لگاؤ۔ خادم نے آواز دے کر سارے قافلے والوں کو جمع کیا۔ سب اسی بڑے پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ گئے اور سب کے لیے کھانا لگا دیا گیا۔ بحیرہ جادوگر برابر نظریں دوڑا کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، لیکن اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو اس نے کافی دیر بعد قافلے والوں سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی بچہ تو نہیں ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں، ہمارے سارے لوگ موجود ہیں، لیکن ہاں ایک بچہ ہے، وہ یہاں نہیں آیا ہے۔ اس جادوگر نے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ وہ ہمارے اونٹ چرانے گیا ہے۔ بحیرہ جادوگر نے کہا کہ تمہارا برا ہو، ارے میں نے اسی بچے کی وجہ سے تم سب کی دعوت کی ہے، جلدی سے جاؤ اور اس بچے کو بلا کر لاؤ۔ حضرت ابو طالب نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اور میرے بھتیجے کو بلا کر لاؤ۔ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کی طرف آ رہے تھے تو بحیرہ جادوگر دور ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بادل نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بھی دھوپ نہیں لگ رہی ہے اور ہر طرف تیز دھوپ پھیلی ہوئی ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے اس پیڑ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ پیڑ کے سائے میں کہیں بھی جگہ نہیں بچی تھی، سارے قافلے والے پیڑ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سائے میں کہیں بھی جگہ نہ ملی تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ ہی میں بیٹھ گئے۔ جیسے ہی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں بیٹھے کہ تبھی اچانک پیڑ کی کچھ ٹہنیاں خود بخود مڑنے لگی اور ان کا سایہ دھیرے دھیرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر بحیرہ جادوگر بہت حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ اس بچے کا مالک کون ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں ہوں۔ بحیرہ جادوگر نے پوچھا کہ تم اس کے کون ہو؟ حضرت ابو طالب نے جواب دیا کہ میں اس کا باپ ہوں۔ جادوگر نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میرا علم کہتا ہے کہ اس بچے کا باپ مر چکا ہے۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا کہ ہاں تم سچ کہہ رہے ہو، میں اس کا چچا ہوں، اس کے باپ کی وفات اس کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گئی تھی۔ پھر بحیرہ جادوگر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور آپ کی پیٹھ سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو مہر نبوت چمک رہی تھی۔ یہ دیکھ بحیرہ جادوگر کی زبان سے ایک آہ نکلی اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا کہ اے لوگو، تمہیں پتا بھی ہے کہ یہ بچہ کون ہے؟ میں نے اپنی ساری زندگی اسی بچے کے انتظار میں گزار دی، کیونکہ میں نے پڑھ رکھا تھا کہ ایک دن یہ بچہ اسی راستے سے گزرے گا۔ اے لوگو، یہ بچہ آنے والی نسلوں کا نبی ہے، اس کے پاس آسمان سے فرشتے آئیں گے اور اسے آگے چل کر نبی بنایا جائے گا۔ یہ سن کر قافلے والے بہت حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ اے جادوگر، تمہیں کیسے معلوم کہ یہ بچہ ہمارے ہی قافلے میں ہے؟ بحیرہ جادوگر نے کہا کہ جس وقت تم آ رہے تھے تو میں نے دیکھا
کہ راستے کا ہر پیڑ و پتھر اس بچے کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ میں سمجھ گیا کہ ضرور اس قافلے میں وہ نبی ہے جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہا ہوں۔ دوستو، اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کیا جائے گا۔ واقعہ پسند آیا ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دینا۔ السلام علیکم۔